عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ ہم نے جا کے ایک مرتبہ، یہ مرحوم صدوق، ان کی دو چھوٹی چھوٹی کتابچیں ہیں، بلکہ کتابچہ کہنا چاہیے۔ ایک کتاب کا نام ہے فضائل الشیعہ، دوسری کتاب یا کتابچہ کا نام ہے صفات الشیعہ۔ پہلے یہ بتایا ہے کہ شیعوں کے یہ فضائل ہیں، روز قیامت ان کو یہ مقام نصیب ہوگا، اور دوسرے کتابچے میں بتایا ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے، کس کو ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو فضائل الشیعہ ہے اس کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے جس کو عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا کے جا کے فسألنا عن علی، ہم نے رسول خدا سے علی کے بارے میں کچھ سوالات کیے، فغضب رسول اللہ، ہم نے جب امیر مومنین کے بارے میں کچھ سوالات کیے تو رسول خدا غضبناک ہوئے۔ یقیناً اس بات پر یا اس سوال پر غضبناک نہیں ہوئے ہوں گے کہ جا کہ یا رسول اللہ ہمیں ذرا علی کی فضائل سے سنا دیں۔ وہ تو رسول خدا علی کے فضائل سنانے کے تلاش میں رہتے تھے، کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیا جہاں امیر المومنین کے جو ہے نا وہ فضائل بیان ہو سکتے ہوں، بلکہ یہ تک فرمایا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا امیر المومنین کے بہت سارے فضائل بیان کر کے گئے ہیں، اور وہی فضائل ہم منبروں سے بیان کرتے ہیں، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن اس فرمان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول خدا وہ تمام فضائل جو علی کے بیان کرنا چاہتے تھے اس خوف سے بیان نہیں کیا کہ کہیں ان کو سن کے لوگ علی کو اپنا رب اور معبود نہ مانے۔ لوگوں کی گمراہی کے خوف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضائل بیان نہیں کیے جو آپ بیان کرنا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا علی سے، امیر المومنین سے خطاب کر کے فرمایا، یا علی، مجھے اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کرتے تھے۔ عیسیٰ کے مریم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہ دلیل کے طور پر کہتے تھے اس کا کوئی باپ نہیں ہے، جی جس کا باپ نہ ہو وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے خدا کا بیٹا ہے، ان سے کہو کہ پھر آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، جی اچھا یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کریں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانیں گے، یہ خوف جو ہے نا وہ مجھے تیرے وہ تمام فضائل بیان نہیں کرنے دیتا۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا جس کو ہر سننے والا تیرے قدموں کی خاک اٹھا کے اس آنکھوں پر بنتا۔ رسول تو خوش ہوتے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رسول خدا سے علی کے بارے میں کچھ سوالات کیے، رسول خدا جو ہے وہ ناراض ہو گئے، برہم ہو گئے، مشتعل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوالات ہی ایسے کیے ہوں گے کہ جس سے رسول خدا کو ناراض ہونا چاہیے تھا، غضبناک ہونا چاہیے تھا۔ اعتراض کرتے تھے امیر مومنین لوگ آ کے رسول خدا کے پاس، ہاں وہ تنقید کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے امیر المومنین پر، غضبناک ہوئے اور یہ فرمایا۔ سب سے پہلی حدیث مرحوم صدوق کی کتاب فضائل الشیعہ کی، فرمایا ما لکم تذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتہ۔ ما لکم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے نا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک تو ہوتا نا اور کسی میں کوئی غیر معمولی حرکتیں شروع ہو جائیں، ادھر ہاتھ لگائے ادھر ہاتھ چلائے، وہ کراہنے لگے تو اب اس کو کہتے ہیں بھئی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، خارش ہے، وہ کیا ہے،
ایک مالکم یہ ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صل علی محمد وعلی محمد، فرمایا ہے مالکم لا تبرون بوالدیکم حیین او میتین، مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سرزنش ہے، یہ ڈانٹنے کا انداز ہوتا ہے۔ جب کہا گیا، عرض کیا گیا مولا یہ مرحوم والدین کے ساتھ کس طرح نیکی کریں، فرمایا ہے ان تصلوا عنہما، مرحوم والدین سے نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑھو، اور ان تصوموا عنہما، ان کے ساتھ روزہ رکھو، ان کی طرف سے حج کرو، ان کی طرف سے عمرہ کرو۔ مالکم تذکرون من منزلتہ عند اللہ کا منزلتی، تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے سامنے آ کے اس کا ذکر کرتے ہو، اب مجھے کہنے دیں اس کے خلاف زبان کھولتے ہو، جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو مقام میں خود محمد مصطفیٰ کا ہے، اس کے خلاف آ کے میرے پاس باتیں کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا الا من احب علیا فقد احبنی، یاد رکھو جو علی سے محبت کرے گا گویا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور جس سے خدا راضی ہوگا اس کا وہ اللہ کی رضا کا صلہ جنت ہے۔ خدا جس سے راضی ہوتا ہے اس کا صلہ یا معاوضہ یا انعام وہ جنت ہے۔ اللہ من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، لیکن یہ بڑا وضاحت طلب ہے، اس دنیا میں علی سے محبت کرنے والوں کی کئی کیٹیگریاں ہیں، کئی کیٹیگری۔ کچھ علی کے محب وہ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کو پتا ہے بہت سارے ہندوؤں نے سکھ آج کل نعت پڑھ رہے ہیں، ہاں وہ سکھوں نے ہندوؤں نے امام حسین کے بارے میں وہ دیوان لکھے، میرے پاس ایک چھوٹا سا دیوان ہے ایک ہندو کا امام حسین کا، جو امام حسین کے بارے میں دیوان لکھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ جس سے دشمنی ہو اس کی شان بیان کرتا ہے بندہ، اس کا مطلب ہے کہ ہندو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ عیسائی جو رسول کی رسالت کے منکر ہیں وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، سلمان کتانی ایک عیسائی رائٹر گزرا ہے، عیسائی رائٹر 25 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے بارے میں، 25 کتابیں۔ آیت اللہ حکیم اور خوئی کے زمانے میں امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھنے کا مقابلہ ہوا، کتاب، عرب اسلامی دنیا میں اس کا اعلان ہوا، جو اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہے حصہ لے۔ عیسائیوں نے حصہ لیا، وہ آپ کے مسلمانوں میں سے شیعوں نے بھی حصہ لیا، اہل سنت علماء کرام نے بھی حصہ لیا۔ آپ سمجھیں گے کہ پہلا انعام کسی شیعہ نے لیا ہوگا، لیکن افسوس کے ساتھ میں عرض کروں گا نہ شیعہ نے لیا پہلا انعام، نہ کسی سنی عالم دین نے لیا، عیسائی رائٹر سلمان کتانی کو پہلا انعام ملا ہے۔ اور جو ججو کا پینل تھا نا، ججو کا پینل، اس میں شہید محمد باقر صدر بھی تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی پہلا انعام جو ہے نا علی کی بارے میں کتاب لکھنے کا وہ عیسائی رائٹر سلمان کتانی کو دو۔ ابھی میں مطالعے کے لیے اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ کوٹلی جو ہے نا سیدہ میں کتاب موجود ہے، اس نے کی کتاب کا نام رکھا ہے علی متراس و نبراس۔ اس کتاب کے نام سے امیر المومنین کے فضائل کے ایک سمندر کی طرف اشارہ ہے۔ کتاب کا نام رکھا ہے علی متراس و نبراس، اس کا مطلب بنتا ہے علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ حضرت زہرا کے بارے میں بھی اس کی کتاب ہے،
जनाब ज़ैनब कुबरा के बारे में उस किताब है। जो अली के बारे में किताब लिख के फजाइल में, शान में पहला इनाम हासिल करे, वो अली का दुश्मन हो सकता है? फूट फूट के उसके अंदर उसमें अली की मोहब्बत भरी हुई है, लेकिन क्या उसको नजात मिलेगी? जी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रसूल की रिसालत का मुनकर है। न हिंदू को नजात मिलेगी और न इस ईसाई को नजात मिलेगी, इसलिए कि वो अल्लाह का मुनकर है, ये रसूल की रिसालत का मुनकर है। इसी तरह खुदा का भी कायल है और रसूल का भी कायल है, लेकिन इमाम अली को वो मकाम नहीं देता जो मकाम अल्लाह ने अली को दिया है। वो तस्दीक भी अली के फजाइल में लिखे, उसको नजात नहीं मिलने लगी। हाँ, वो मुहिब अली जो अली को वो मकाम देता है जो मकाम अल्लाह ने अली को दिया है, और हकीकी मुहिब है अली का। और हकीकी मुहिब अली का वो होता है जो अली का पैरोकार हो,